صفح جو بنو عباس کا پہلا حکمران تھا، اس کے خلاف موصل میں بغاوت ہوئی تو اس نے اپنے بھائی یحییٰ کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ یحییٰ نے اعلان کیا کہ جو شہر کی مسجد میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں وہاں جامع مسجد میں جمع ہو گئے۔ پھر مسجد کے دروازوں پہ پہرا لگا کے ان امان یافتہ پناہ گزینوں کا قتل عام کیا گیا۔ 3 دن تک موصل میں قتل و غارت برپا رکھا گیا۔ مشہور شیعہ مورخ محمد علی ابن طباطبہ بحیثیت مجموعی خلفائے بنو عباس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اعتراف کرتے ہیں کہ حکومت عباسیہ کفر و فریب اور بے وفائی کی حکومت تھی۔ اس میں جتنی قوت و طاقت تھی اس سے کہیں زیادہ اس میں ہیلا گری اور دغا بازی تھی۔ خصوصاً آخری دور میں تو عباسی خلیفوں نے فریب اور دغا کو وتیرہ بنا لیا تھا۔ خلیفہ المہدی ابن منصور ایک دفعہ اس نے اپنے ایک بوڑھے وزیر ابو عبید اللہ کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارے بیٹے کی قرآن کی علم کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ بیٹے کو بلایا گیا، اس نے سب سوالات کیے، خلیفہ نے بیٹا جواب نہ دے سکا تو اس نے اسی بوڑھے ابو عبید اللہ کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قتل کرو۔ وہ یہ نہیں کر سکا تو جلاد کو بلا کے اس کے سامنے ہی اس کو قتل کرا دیا۔ خلیفہ القاہر باللہ یہ نہایت ایذا پسند اور سفاک تھا، ساتھ ہی بلا کا شرابی بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ جب کبھی وہ نیزہ ہاتھ میں لے لیتا تھا تو جب تک کسی زندہ انسان کو قتل نہ کر دیتا نیزہ ہاتھ سے نہ رکھتا۔ سلام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں وہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں جس کا میں نے ذکر کیا تھا، یعنی ان کتابوں کا تعارف اور تلخیص آپ کو دوں گا جو میں نے پڑھی ہیں۔ اس میں اسلامک ہسٹری بھی ہوگی، ایتھیزم بھی ہوگا، شاید فلسفہ بھی ہو، لیکن میں جو شروع کر رہا ہوں جس کتاب سے اس کا نام ہے تاریخ زوال امت، تاریخ میں ملت اسلام کو پیش آنے والے خوچکا حادثات کا عبرت آگیں تذکرہ۔ یہ کتاب میاں محمد افضل صاحب نے لکھی ہے، شاید 30 سال پہلے آئی تھی، بہت مشہور ہوئی تھی اپنے زمانے میں۔ اس میں انہوں نے کرونالوجیکل آرڈر میں بات کی ہے اور صرف وہ واقعات ذکر کیے ہیں جس سے مسلمانوں کی بربریت، دین سے دوری اور ظلم و ستم چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ وہ تاریخ ہے جو عام کتابوں میں نہیں بتائی جاتی، یہ وہ تاریخ ہے جس کا ذکر آج کے نئے مورخین یا علماء حضرات کبھی بھی ذکر نہیں کرتے۔ یہ وہ خامیاں ہیں مسلمانوں کی جس سے مسلمان خود لا علم ہے۔ اس کتاب کو پڑھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کی بیشنگ کر رہا ہوں یا ان کو ذلیل کر رہا ہوں، میں صرف ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو اپنے دین کو حقیقت میں سمجھنا چاہیے۔ آپ کا دین ویسا ہی ہے جیسے باقی دین ہے۔ پہلے کے مسلمان چاہے وہ کوئی بھی ہوں وہ اتنے ہی ظالم تھے، اتنے ہی انہوں نے ظلم و ستم کیے جیسے کہ باقی مذاہب کے ماننے والوں نے کیے۔ تو اس پہ یہ بحث پہ نہیں کرنی چاہیے کہ جی الہاد نے تو خون اتنے بہا دیے اور فلاں مذہب تو بہت ہی ظالم ہے اور فلاں کرسچنز تو یہ کرتے تھے، فلاں ہندو یہ کرتے تھے۔ یہ مکانہ باتیں۔ آپ اپنے تاریخ کو آپ پڑھیے انسانوں کی تاریخ کی حیثیت سے، تو آپ کو تمام مذاہب کے ماننے والوں کی بربریت، ظلم و ستم ایک ہی لائن میں کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے حساب سے کنسیشنز ڈرا کر لیتے ہیں، وہ وجوہات تلاش کر لیتے ہیں کہ ان کے مذہب کے ماننے والوں کا ظلم کیوں کر جائز تھا، یا وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو انسانوں کے اعمال تھے، اس کا ہمارے مذہب سے کیا تعلق۔ تو یہ چیزیں میرے خیال سے اب چھوڑ دینی چاہیے۔ تو اس کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ جب ہم کتاب کھولتے ہیں تو اس میں مصنف جو ہیں وہ 2 مورخین کے اقتباسات پیش کرتے ہیں، 2 مختلف تاریخی واقعوں کے بارے میں جن کا میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلے وہ بات کرتے ہیں کہ سقوط بغداد کی، کہ خلیفہ مستعصم کے آخری دور میں یہ افواہ زوردار طریقے سے گشت کرتی رہی کہ سلطان ہلاکو کے ساتھ منگولوں کی فوج حملہ کرنے والی ہے، لیکن مستعصم کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی، نہ اس نے کوئی ہمت دکھائی، نہ کوئی خاص قدم اٹھایا۔ جب بھی ہلاکو کی تیاریوں کے متعلق کچھ سنا تو خلیفہ کی طرف سے غفلت و لاپرواہی کا مظاہرہ ہوا۔ یہ واقعہ ہے 1258 کا۔ اچھا، اس میں یہ بات میں بتا دوں کہ اس کتاب کے پہلے 50 صفحات کا ہم ذکر کریں گے اور اس میں جو ہے وہ سقوط بغداد کی کہانی انہوں نے بیان کی ہے۔ خیر، تو یہ تو تھی سقوط بغداد کے بعد خلیفہ کی حالت۔ پھر وہ ایک اور مورخ کو کوٹ کرتے ہیں، جب نادر شاہ نے انڈیا پہ حملہ کیا تھا، نادر شاہ اور اس کی فوج کے نزدیک آ جانے کے باوجود محمد شاہ رنگیلا اور اس کے لشکر کے کسی فرد کو اطلاع نہ ہوئی۔ ان کی آمد کی سب سے پہلے گھسیاروں کو خبر ملی جو صبح سویرے گھوڑوں کا چارہ حاصل کرنے 3-4 کوس دور چلے گئے تھے اور جن پر نادر شاہی فوج کے کچھ آدمیوں نے حملہ کر دیا، مگر وہ کسی طرح بچ بچا کر زخموں سے چور واپس پہنچ گئے۔ یہ واقعہ ہے 1739 کا۔ دونوں واقعات یعنی سقوط بغداد اور نادر شاہ کے انڈیا پر حملے میں 480 برس کا فاصلہ ہے، لیکن مصنف یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ہوتے سوتے ان کے حکمران ویسے ہی عیاشیوں میں، ویسے ہی دوسری چیزوں میں الجھے ہوئے تھے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی سلطنت کی حفاظت کی فکر کرتے، عوام کی تربیت کی فکر کرتے، اسلام کا بول بالا کرنے کی فکر کرتے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ
اشارہ ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ بنو عباس نے قبضہ کیسے, کیونکہ سقوط بغداد جب ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے عباسیوں کی خلافت کے دوران, یعنی ان کو مارا جاتا ہے, وہ نکلتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ مصر میں جاتے ہیں اور سلجوقی ان کو جو ہے وہ اپنا پناہ دیتے ہیں. لیکن عباسیوں نے خلافت لی کیسے تھی, یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو جب عباسیوں نے بنو امیہ سے خلافت لی تو وہ بہت ہی خونریز جنگ تھی. اس میں بنو امیہ کے بچے کو قتل کیا گیا, ان کو لاشوں کو گھسیٹ کر بازاروں میں لایا گیا اور بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا. میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کتاب سے کچھ اقتباسات پڑھتا ہوں. نئے مدعیان خلافت بنو عباس جس وجہ سے کامیاب ہوئے تھے وہ یہ تھی کہ انہوں نے عام مسلمانوں کو یہ اطمینان دے دیا تھا کہ ہم خاندان رسالت کے لوگ ہیں, ہم کتاب و سنت کے مطابق کام کریں گے اور ہمارے ہاتھوں سے حدود اللہ قائم ہوگی. یہاں میں یہ بتا دوں کہ بنو امیہ کے وقت میں بنو عباس اکیلے نہیں تھے, علوی بھی ان کے ساتھ شامل تھے اور بہت سارے شیعہ گروپ بھی شامل تھے. اس وقت نہ یہ کانسیپٹ موجود تھا کہ امام معصومین ہیں اور صرف امامت جو وہ حضرت امام حسین سے چلتی ہے یا چلے گی آگے, یہ بھی لوگ نہیں جانتے تھے. ہر کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ قریشی ہونے کی نسبت سے, بنو ہاشم کے ہونے کی نسبت سے, علوی ہونے یعنی حضرت علی کی وہ اولادیں جو حضرت فاطمہ سے نہیں ہیں, علوی ہونے کی نسبت سے یا فاطمی ہونے کی نسبت سے اپنے اپنے جو ہے وہ خروج کر رہے تھے. اندازاً 60 یا 70 خروج کیے گئے ہیں, یعنی سول وار کرنے کی کوشش کی گئی ہے, حکومت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. عباسی لیکن کامیاب ہو گئے کیونکہ ایک تو ان کا پروپیگنڈا بہت اچھا تھا. یہ پروپیگنڈا یہ کرتے تھے کہ حضرت علی کے والد جو تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ تو کافر تھے یعنی حضرت ابو طالب, جبکہ ہمارے جد یعنی کہ حضرت عباس وہ مومن تھے, ان کو حبر الامہ کا خطاب بھی ملا تھا اور وہ آپ کے چہیتے صحابی تھے. تو ہم زیادہ قریب ہیں رسول اللہ سے نسبت میں. اس کی دلیل وہ یہ دیتے تھے کہ حضرت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن تھے, جبکہ حضرت عباس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے. سو چچا کا رتبہ جو ہے وہ چچا کی اولاد سے بڑا ہوتا ہے, اس لیے ان کی نسبت زیادہ قریب ہے. تو اس پروپیگنڈے میں لوگ آ گئے. باقی شیعہ گروپوں نے بھی بنو عباس کو جوائن کر لیا جس کے بعد انہوں نے سب کو چھوڑ دیا. لیکن بہرحال تو بنو عباس اس طرح کامیاب ہوئے تھے. اب ان کی بربریت کی کچھ باتیں پڑھتے ہیں. بنو امیہ کے دارالسلطنت دمشق کو فتح کر کے عباسی فوجوں نے وہاں قتل عام کیا جس میں 50,000 مسلمان مارے گئے. یاد رکھیے اس وقت آبادی جو تھی وہ ملینز میں نہیں ہوتی تھی, چند لاکھ کی آبادی ہوگی یعنی 4-5 لاکھ کی آبادی ہوگی دمشق میں, لیکن اس میں سے 50,000 لوگوں کو قتل کر دیا گیا. 70 دن تک جامع بنی امیہ گھوڑوں کا استبل بنی رہی. یہ بہت بڑی مسجد ہے, آج بھی موجود ہے. اندازہ کیجئے کہ اسلام کے ایک ہی مذہب کے ماننے والوں کا ایک دوسرے کے سیاسی اختلافات کے بارے میں کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کی بنائی ہوئی مسجد کو بھی 70 دن ایک مبالغہ ہے, یہ شاید 1 یا 2 ماہ ہوں گے, اب اس کو 40 70 7 عدد بس کہہ دیے جاتے تھے. لیکن بہرحال 2 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ یہ جو مسجد ہے بنو امیہ کی اس میں گھوڑے باندھے جاتے رہے. حضرت معاویہ سمیت تمام بنی امیہ کی قبریں کھود ڈالی گئیں. حشام بن عبد المالک کی لاش قبر میں سے صحیح سلامت مل گئی تو اس کو کوڑوں سے پیٹا گیا. چند روز تک اسے منظر عام پر لٹکائے رکھا گیا اور پھر جلا کر اس کی راکھ اڑا دی گئی. بنو امیہ کا بچہ قتل کیا گیا. ان کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر فرش بچھا کر کھانا کھایا گیا. بعد میں بنو امیہ کو قتل کر کے ان کی لاشیں ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچی گئیں. انہیں سڑکوں پر ڈال دیا گیا جہاں کتے انہیں بھنبھوڑتے رہے. یہی کچھ مکہ اور مدینہ کے ساتھ کیا گیا. صفح جو بنو عباس کا پہلا حکمران تھا اس کے خلاف موصل عراق کا ایک شہر تھا, کافی پاپولیٹڈ شہر تھا, کے خلاف موصل میں بغاوت ہوئی تو اس نے اپنے بھائی یحییٰ کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا. یحییٰ نے اعلان کیا کہ جو شہر کی مسجد میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے. لوگ ہزاروں کی تعداد میں وہاں جامع مسجد میں جمع ہو گئے. پھر مسجد کے دروازوں پہ پہرا لگا کے ان امان یافتہ پناہ گزینوں کا قتل عام کیا گیا. 3 دن تک موصل میں قتل و غارت برپا رکھا گیا. یحییٰ اپنے ساتھ 4,000 حبشی یعنی زنگی سپاہیوں کو لے کر گیا تھا جو کرائے کے سپاہی سے مرسنریز تھے. ان سپاہیوں کے لیے اس نے موصل کی عورتیں حلال کر دیں اور انہوں نے زنا بالجبر کا ایک طوفان برپا کر دیا. یہاں دھیان میں رہے کہ فقہ کے اندر بھی اگر فوجی یہ کام کرتے ہیں تو ان کو زنا کی سزا نہیں دی جاتی. اگر کسی فتح جہاں آپ نے کہیں حملہ کیا وہاں پہ لوگ فتح ہو گئے پھر آپ ان کی عورتوں کو استعمال کر رہے ہیں بجائے اس سے کہ وہ ان کو بانٹا جائے تو یہ جائز تھا, یا اس پہ کم از کم جائز اگر شاید نہ بھی ہو, مجھے اس کی فقہ بھی یاد نہیں ہے, اس پہ بہرحال زنا کی سزا نہیں دی جاتی تھی, نہ کوڑے نہ سنگسار ایسا کچھ بھی نہیں کیا جاتا تھا, اس کو جائز سمجھا جاتا تھا. مشہور شیعہ مورخ محمد علی ابن طباطبہ بحیثیت مجموعی خلفائے بنو عباس کی حمایت کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی اعتراف کرتے ہیں کہ حکومت عباسیہ کفر و فریب اور بے وفائی کی حکومت تھی. اس میں جتنی قوت و طاقت تھی اس سے کہیں زیادہ اس میں ہیلہ گری اور دغا بازی تھی. خصوصاً آخری دور میں تو عباسی خلیفوں نے فریب اور دغا کو وتیرہ بنا لیا تھا. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ اب چند خلفاء
صفا کی حرکتوں کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد سقوط بغداد تھی, اس پہ میں بات کروں گا. اس کتاب میں ایسے کرونالوجیکل نہیں بتایا, میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ایک صورتحال, ایک تاریخی کہانی کی صورت میں سامنے آئے جس میں تسلسل ہو. تو سب سے پہلے صفح جو تھا وہ انتہائی سفاک بھی تھا. اس کا مشہور قول ہے کہ جب وہ جمعہ کا خطبہ دینے کھڑا ہوا خلافت لینے کے بعد کہ میں نے کہ سروں کی فصل پک چکی ہے جس کا کاٹا جانا ضروری ہے. اس میں پیرافریز کر رہا ہوں لیکن مقصد اس کا یہی تھا کہ اب بہت سارے سر کندھوں پہ نہیں رہیں گے. ایک اور کردار اس میں آتا ہے ابو مسلم خراسانی. ابو مسلم خراسانی ایک جنگجو تھا جس نے خراسان سے اس کا تعلق تھا, جہاں پہ اس کے بہت سارے حمایتی موجود تھے. روایتوں کے میں آتا ہے کہ اس نے عباسی حکومت قائم کرنے کے لیے سب سے زیادہ کام کیا. اس حکومت کو قائم کرنے کے لیے اس نے خون کو پانی کی طرح بہایا. 1,60,000 سے 2.5 लाख لوگ تک اس نے قتل کروایا, اس کی فوجوں نے قتل کیا تاکہ عباسی حکومت قائم ہو سکے. لیکن یہی ابو مسلم خراسانی چونکہ اس کی فالوئنگ بہت زیادہ تھی, وہ ایک ہیرو بن چکا تھا, تو پھر وہ خلیفہ کو اپنے خلاف کہنا چاہیے کہ ایک وہ رائیول محسوس ہوا اور اس کو بلا کر دھوکے سے قتل کر دیا گیا. یہ خلیفہ منصور نے کیا. اب جو ہے وہ ابو مسلم خراسانی ایک انتہائی امیر و کبیر شخص تھا. کہا جاتا ہے کہ اس کے صرف باورچیوں کی تعداد جو تھی وہ 1,000 تھی. روزانہ 3,000 من آٹے کی روٹیاں پکتی تھیں اس کے مطبخ میں, یعنی کہ اس کے کہنا چاہیے اس کا جو لنگر ہوتا تھا اس کے اندر, اور روزانہ 130 بکرے ذبح ہوتے تھے اور 1,200 جانور یعنی بار برداری کے جانور, گھوڑے, گدھے, اونٹ وغیرہ, یہ صرف اس کے باورچی خانے کا سامان اٹھانے کے لیے ہوتے تھے. یعنی وہ اتنی شان و شوکت کا آدمی تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ خلیفہ وقت کو لگا کہ اب یہ قبضہ نہ کر لے حکومت پہ, تو اس نے اس کو قتل کروا دیا. پھر آگے چلتے ہیں. خلیفہ منصور جس نے ابو مسلم خراسانی کو قتل کیا تھا وہ شراب خوری, نجوم, شگون اور خونریزی سے بہت دلچسپی رکھتا تھا. دیکھیے یہ ایک خاص بات ہوتی ہے کہ جو بھی حکمران آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیرنی یا یہ مطلق العنانیت والے حکمران جو آتے ہیں, وہ ہمیشہ انتہائی طور پہ بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ شکی ہوتے ہیں. وہ کسی پہ اعتماد نہیں کرتے, اور چونکہ وہ کسی پہ اعتماد نہیں کرتے وہ ہمیشہ یہ جاننے کی فکر میں رہتے ہیں کہ فلاں میرے ساتھ سنسیئر ہے کہ نہیں, میں یہ کروں گا تو کیا ہوگا, میری حکومت کے لیے کیا خطرہ ہوگا. تو ایسے لوگ چاہے وہ ہندوستانی حکمران ہوں, چاہے وہ مسلمان ہوں, چاہے وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز پہ اس طرح کے کسی شخص پہ بھروسہ رکھتے ہیں. جیسے کہ راسپوٹین ایک کیریکٹر ہے جو ایسے ہی اسپرچولسٹ تھا جس پہ بہت زیادہ اس کا اثر و رسوخ تھا شاہی محل میں. جیسے کہ ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں ان کے بھی ایک روحانی پیر ہیں, بلکہ انہوں نے ایک روحانی پیر سے شادی بھی کی. نواز شریف کے بھی ایک ڈنڈا پیر تھے جہاں وہ جایا کرتے تھے کہ ان کی حکومت قائم رہے, تو اگر وہ ڈنڈے مار دیں تو پھر حکومت قائم رہتی ہے. تمام کے تمام لوگ اسی طرح کے کہنا چاہیے کہ میں بدعقیدہ تو نہیں کہنا چاہوں گا, کسی کی دل آزاری ہوگی, لیکن یہ کہ وہ بہرحال توحید کامل پہ عقیدہ نہیں رکھتے, یا وہ صرف اپنے جس خدا کو بھی وہ مانتے ہیں یا جس ڈوگما کو بھی وہ مانتے ہیں اس پہ وہ عقیدہ مکمل طور پہ نہیں رکھتے. ہمیشہ وہ ایسی ستارہ پرستی, شگون لینا, یہ سب کام وہ کرتے رہتے ہیں. اب آگے آتے ہیں شراب کے ساتھ بہتے ہوئے خون کے نظارے. خلیفہ المہدی ابن منصور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شراب کے ساتھ بہتے ہوئے خون کے نظارے کا شائق تھا. ایک دفعہ اس نے اپنے ایک بوڑھے وزیر ابو عبید اللہ کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارے بیٹے کی قرآن کی علم کا امتحان لینا چاہتا ہوں. بیٹے کو بلایا گیا, اس نے سوالات کیے, خلیفہ نے بیٹا جواب نہ دے سکا تو اس نے اسی بوڑھے ابو عبید اللہ کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قتل کرو. وہ یہ نہیں کر سکا تو جلاد کو بلا کے اس کے سامنے ہی اس کو قتل کرا دیا. اسی خلیفہ کے دور میں ایک بڑا مشہور شاعر گزرا ہے, بشار یا بشارس. اس کا ایک شعر بڑا مشہور ہوا کہ اے لوگوں تمہاری خلافت ضائع ہو چکی, اب اللہ کی خلافت ڈھونڈنی ہو تو بانسری اور تمبورے میں ڈھونڈو. یہ مثال ہے خلیفہ مہدی ابن منصور کی کہ موسیقی اور کنیزوں کے درمیان رہنے کے اوپر, کہ اس کو یہی چیزیں پسند تھیں تو اب خلافت کو وہاں ڈھونڈو. مہدی کے بعد خلیفہ ہادی بھی شراب و شباب کا رسیہ تھا, بلکہ وہ اتنا زیادہ راغب تھا کہ وہ نشے کی حالت میں رہتا تھا. اس کو اس کی ماں خیزرہ نے ہی قتل کروا دیا. ہادی کے بعد آتے ہیں ہارون الرشید اور مامون الرشید. یہ بڑے اچھے حکمران مانے جاتے ہیں, لیکن ہارون الرشید نے بھی اپنے منہ سے جنہوں نے اس کو حکومت دلوائی تھی برہما کا, ان پہ بہت زیادہ عنایات کی, اور پھر کسی بات پہ یہی سیاسی چپقلش یا بدگمانی کی وجہ سے برہما کا کے پورے خاندان کو تہتیغ کر دیا. بچہ بچہ قتل کیا گیا, بالکل جیسے کہ بنو امیہ کا بچہ بچہ قتل کیا گیا تھا. پھر ہارون الرشید کا بیٹا امین اور اس کا بھائی مامون یہ حکومت میں آتے ہیں. دونوں میں آپس میں جنگیں ہوتی ہیں. امین انتہائی کہنا چاہیے کہ ہم جنس پرست تھا, ہمیشہ وہ ہجڑوں کی صحبت میں رہتا تھا. میں نے اپنی ہم جنس پرستی کی ویڈیو میں اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے, آپ کو شوق ہو تو وہاں دیکھیے گا. اور پھر مامون نے امین کو قتل کروا دیا تھا جنگ جیتنے کے بعد, تو یعنی بھائی نے بھائی کو مار دیا. خلیفہ مامون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا ہی حلیم, متحمل مزاج اور بردبار تھا. یعنی یہ وہی ہے جس نے جو ہے وہ تحریک ترجمہ شروع کی, جہاں پہ تمام کے تمام فلسفیانہ اور سائنٹیفک کتب جو تھیں یونانیوں کی وہ ترجمہ ہوئی. وہ کتابوں کا بھی رسیہ تھا, لیکن یہی شخص تھا جس نے خلق قرآن پہ علماء سے مناظرے کیے, مناظرے کروائے. امام حنبل کو شدید ترین تکلیفیں دی. اس نے جو ہے وہ اپنے وزیر فضل بن سہل کو سیاسی مصلحتوں کے تحت قتل کروا دیا, اور اس کے بعد اس کے قتل کرنے والوں
کو بھی قتل کروا دیا۔ اس کے بعد آتا ہے خلیفہ معتصم باللہ، یہ مکمل ان پڑھ تھا لیکن بحث کرتا تھا پیچیدہ فکری مسائل میں۔ اس کو خوبصورت غلام خریدنے کا بڑا شوق تھا، وہ غلام تیار کر کے بغداد میں چھوڑے جاتے تھے، وہ خلیفہ کے غلام تھے تو کوئی انہیں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اور لوگوں کو وہ غلام بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، سامان اٹھا لیتے تھے، چھیڑتے تھے، چیزیں توڑ دیتے تھے اور آپ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ لوگ اس زمانے میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر خلیفہ کو بددعائیں دیتے تھے۔ خلیفہ واسق کا دور بھی علماء کے لیے سخت ابتلا کا دور تھا۔ اس کے وزیر ابن زیاد نے علماء کو اذیت دینے کے لیے ایک آہنی تمر بنایا جس کے اندر نوکیلے کیل لگے ہوئے تھے، لیکن جب وہ خود زیر عتاب آیا تو اپنے بنائے ہوئے تمر میں ہی ڈالا گیا۔ یہاں پہ چونکہ شدید افراتفری کا دور تھا کہ باہر سے آپ کو لگ رہا ہے کہ سلطنت انتہائی مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، بہت زیادہ مال آ رہا ہے، بہت زیادہ جزیہ آ رہا ہے، لیکن اندر سے چیزیں کھوکھلی ہو چکی تھیں۔ جب بھی افراتفری ہوتی ہے، جب بھی پریشانیاں ہوتی ہیں تو ہمیشہ ضعیف الاعتقادی بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ لوگ ایسی باتیں پھیلاتے بھی ہیں جن کو یا تو لوگوں کا مورال بلند ہو یا پھر یہ اندازہ ہو کہ چیزیں اتنی خراب ہیں کہ آسمانوں میں بھی پریشانی ہے۔ جیسے کہ جب اس خلیفہ کا دور تھا، خلیفہ واسق کا، تو شام کے شہر حلب میں ایک عجیب و غریب سفید پروں والا پرندہ فضا میں نمودار ہوا اور انسانوں کی بولی میں پکار کر کہا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو۔ پرندے نے 40 بار یہ آواز لگائی اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ ویسی ہی کہانی ہے جیسے کہ جب، اب میں آپ کو ایک اور دوسری کہانی سناتا ہوں کہ جب غدر ہوا تھا تب ایک صاحب تھے، ان کا نام میرے ذہن سے اتر رہا ہے، انہوں نے پمفلٹ لکھ کے پھیلائے ہر طرف دلی میں کہ فلاں فلاں درویش جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ انگریز ہاریں گے اور ہندوستان آزاد ہوگا۔ انہوں نے خود دعویٰ کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے 40 یا پتہ نہیں کتنے اونٹ دیکھے ہیں جس کے اوپر سبز چادر پہنے ہوئے جو ہے وہ لوگ آ رہے تھے۔ سبز چادر کیوں مقدس ہے؟ کیونکہ اس وقت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک ہے اس کا گنبد ہرا کر دیا گیا تھا، اس سے پہلے وہ نیلا تھا لیکن پھر وہ ہرا کر دیا گیا تھا، تو اس سے نسبت دی گئی کہ وہ ہری چادریں پہنے ہوئے 40 یا پتہ نہیں کتنے اونٹ پہ لوگ آئے ہیں اور یہ وہ فوج ہے جو رسول اللہ نے بھیجی ہے انگریزوں سے لڑنے کے لیے۔ تو وہی بات ہے، جس طرح وہ جھوٹ تھا اس طرح یہ شام میں پرندہ نکل آنا ہے۔ آپ کو ایک دو روایتیں اور بھی سناؤں گا اس کتاب سے، وہ بھی مکمل جھوٹ ہی تھا۔ اب دین کے خلاف فتنوں کا ظہور۔ خلیفہ معتمد کے دور میں کرامتہ کا ظہور ہوا۔ یہ لوگ غسل جنابت کو غیر ضروری سمجھتے تھے، شراب کو جائز قرار دیتے تھے، اذان کے الفاظ میں تبدیلی کی انہوں نے، بیت اللہ کی جگہ بیت المقدس کو حرم سمجھتے تھے اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور ان کے نزدیک رمضان کے روزوں کے جگہ صرف 2 دن کے روزے تھے۔ یہ کرامتہ بہت طاقتور ہو گئے تھے، یہ حجر اسود کو اکھاڑ کے بھی لے گئے، جس کے بارے میں 2 روایتیں ملتی ہیں کہ ایک روایت تو یہ کہ انہوں نے حجر اسود کو اپنے، اس کا جو لیڈر تھا اس نے اپنے ٹوائلٹ کی جگہ پہ لگا لیا۔ دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی مسجد میں جو پائیدان ہوتا ہے جس پہ پیر رکھ کے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں وہاں پہ اس کو لگا دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کون سی روایت آپ ماننا چاہیں، یہ دونوں روایت بہرحال ملتی ہیں۔ اس کتاب کے مصنف یہ الزام لگاتے ہیں کہ خلیفہ، جتنے بھی خلیفہ تھے انہوں نے ان کی روک تھام کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا اور 20 سال تک حجر اسود جو ہے وہ ان کے قبضے میں رہا۔ کچھ روایتیں 16 سال کی بھی ملتی ہیں لیکن بہرحال وہ کئی سال تک، کم سے کم 1 دہائی سے زیادہ وہ ان کے قبضے میں رہا۔ خلیفہ مقتدر باللہ قتل و خونریزی کا دلدادہ تھا۔ اچھا، یہ میں تمام خلفاء کا ذکر کر رہا ہوں جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ کرونالوجیکل آرڈر میں تو ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، لیکن یہ آپ کو اس میں بس یہ دھیان رکھیے کہ ہر خلیفہ کے دور میں کیا کیا ظلم و ستم ہوتے رہتے تھے۔ خلیفہ مقتدر باللہ قتل و خونریزی کا دلدادہ تھا، مجرموں کو زندہ زمین میں گاڑا کرتا تھا۔ اس کے زمانے میں عراق میں عجیب و غریب آندھی آئی جو پہلے زرد رنگی تھی، پھر سبز رنگ کی ہوئی، اس کے بعد سیاہ پڑ گئی۔ اس کے بعد آسمان سے ایک چادر گری جو بہت بھاری تھی اور پھر پتھر برسے۔ خلیفہ معتضد جو مقتدر باللہ کے بعد آیا، اس کی موت کا سبب عیاشی اور جنسی کجروی تھی جس سے اس کے اعضائے رئیسہ تبدیل ہو گئے تھے۔ اب یہ جو بات ہے کہ عجیب و غریب آندھی آئی، یہ زیادہ میرا خیال ہے کہ میٹروئڈ شاور ہے جو ایک عام فنومینا آج ہم جانتے ہیں، اور کوئی بڑا میٹروئڈ شہاب ثاقب زمین پہ گرا ہوگا جو کافی بڑا تھا تو اس کو ایک چادر سے تشبیہ دی۔ حالات خراب تھے، افراتفری کا دور تھا، ظلم و ستم عام تھا، اقربا پروری عام تھی، کنیزوں کا قبضہ تھا اور غلاموں کا قبضہ تھا حکومت کے اوپر، تو پھر لوگ اس طرح کی چیزوں میں اپنے لیے کہنا چاہیے ریسپائٹ یا اپنے لیے امید ڈھونڈتے تھے کہ خدا بھی ناراض ہے، اور وہ اس طرح کی چیزیں بھیج کے جو ہے وہ مسلمانوں کو کہنا چاہیے آگاہ کر رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے کسی بڑے عذاب کی، حالانکہ سب نیچرل پروسیسز تھے۔ لیکن بہرحال آگے چلتے ہیں۔ خلیفہ القاہر باللہ، یہ نہایت ایذا پسند اور سفاک تھا، ساتھ ہی بلا کا شرابی بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ جب کبھی وہ نیزہ ہاتھ میں لے لیتا تھا تو جب تک کسی زندہ انسان کو قتل نہ کر دیتا نیزہ ہاتھ سے نہ رکھتا۔ وہ ایک جنونی قاتل تھا۔ خلیفہ المطیع للہ کے دور میں اس کا وزیر معز الدولہ اس پر چھایا رہا۔ یہ شخص غلط عقائد رکھتا تھا اور اس نے بغداد کی تمام مساجد کے دروازوں پر بعض صحابہ پر لعنت پر مشتمل تحریریں لکھوا دی تھیں۔ پہلی دفعہ اسی خلیفہ کے دور میں یعنی 352 ہجری 352 ہجری میں یوم عاشور کے موقع پہ تعزیہ نکالا گیا، عورتیں بال کھولے ہوئے ماتم کرتی ہوئیں۔ اس کی وجہ خلیفہ کی کمزوری تھی کیونکہ اس پہ جو تھا وہ شیعوں کا حکومت پہ کافی زور ہو گیا
گیا تھا۔ آخری خلیفہ مستعصم باللہ جس کے زمانے میں بغداد ہلاکو کے ہاتھوں تباہ ہوا، تفریح اور تماشے کا رسیا تھا۔ تمام مورخین متفق ہیں کہ اس کا سارا وقت گانے بجانے، ہنسی مذاق اور تفریحی مشاغل میں بسر ہوتا تھا۔ امام جوینی کے مطابق سقوط بغداد کے بعد تاتاریوں کو خلیفہ کے شراب خانے سے چاندی، سونے کے ظروف اور سراہیاں ملی جن کا کوئی شمار نہ تھا، اور جب ان ظروف کو عراق و عجم کے بازاروں میں فروخت کیا گیا تو چاندی کا بھاؤ اتنا گر گیا جیسے سیسے کا ہوتا ہے، چاندی کا کوئی گاہک بھی نہیں ملتا تھا۔ ایک اور آپ کو ایک بار بتاؤں، یہ خلیفہ مستعصم جو تھے ان کو بھی ہجڑوں کا بہت شوق تھا، یا ہم جنس پرست تو یہ نہیں تھے لیکن غالباً ان کو ان کے ناچ گانے وغیرہ کا بہت شوق تھا، اور یہ ایک عام بات تھی۔ ایک اور حکمران گزرے ہیں جن کے دربار میں 1000 سے زیادہ ہجڑے تھے اور ان کو وہ کپڑے اتروا کے ان کا ڈانس دیکھتے تھے۔ لیکن خیر، ایک اور خلیفہ کا میں ذکر کرتا ہوں، یہ پہلے مستعصم سے پہلے تھے۔ یہ خلیفہ الناصر الدین نے 2 بڑے حوض تیار کروائے جس کو انہوں نے خالص سونے اور اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب خلیفہ ناصر مر گیا تو اس کا پوتا مستنصر باللہ خلیفہ بنا، اور ایک روز وہ اپنے خادم کے ساتھ ان 2 حوضوں کے پاس گیا اور کہا کہ میں اتنی مہلت چاہتا ہوں زندگی سے کہ اس تمام دولت کو خرچ کر سکوں۔ خادم ہنس پڑا۔ مستنصر اس بے ادبی پہ ناراض ہوا اور پوچھا کہ ہنسی کا کیا سبب ہے، تو اس نے جواب دیا کہ ایک روز میں آپ کے دادا الناصر کے ساتھ بالکل اسی طرح یہاں آیا تو 2 حوضوں میں ابھی تک ایک بھی نہیں بھرا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس قدر مہلت زندگی چاہتا ہوں کہ اس حوض کو مال و زر سے بھر دوں۔ یعنی آپ کے دادا چاہتے تھے کہ میں اس دونوں حوضوں کو مال و زر سے، اشرفیوں سے، سونے چاندی سے بھر دوں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو خرچ کر سکوں۔ تو مجھے اس قدرت کی ستم ظریفی پہ ہنسی آ گئی۔ سقوط بغداد کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ شیعہ سنی سپلٹ بھی کتنا خراب ہو چکا تھا۔ سقوط بغداد میں جو ایک کیریکٹر بہت زیادہ جس پہ لان تان کی جاتی ہے اس کا نام ہے ابن القمی۔ یہ ایک شیعہ وزیر تھا جو کہ ناراض ہو گیا تھا خلیفہ سے اور خلیفہ کے بڑے بیٹے ابو بکر سے۔ اس کی مزید سازشیں میں آپ کو آگے سناؤں گا، لیکن یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعہ سنی سپلٹ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ یہاں انہوں نے چند واقعات ذکر کیے۔ ایک تو یہی ابن القمی کہ وہ شیعہ تھے اور انہوں نے اس کی وجہ سے خلافت کو گرانے کا عہد کر لیا۔ ایک اور روایت آتی ہے ایک اور شہر کی جس کا نام تھا رے، یہ تہران کے ایک مضافات میں ایک حصہ ہے، پہلے بڑا شہر ہوتا تھا لیکن اب یہ جو ہے وہ ایک معمولی سا حصہ ہے۔ اس میں 2 گروہ رہتے تھے، حنفی اور شافعی۔ شافعیوں نے حنفیوں سے یہ کہا کہ ایک مسجد جلا دی گئی جس پہ شافعیوں نے یہ کہا حنفیوں سے کہ اب تمہاری تباہی بالکل طے ہے۔ تو ہلاکو خان کا دادا چنگیز خان جب اس یہاں پہ حملہ کرتا ہے تو یہ شافعی جو ہیں یہ شہر کے دروازے کھول دیتے ہیں اس وعدے پہ کہ حنفیوں کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن چنگیز خان نے آ کے دونوں گروہوں کو مارا۔ یہ روایت کتنی درست ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن بہرحال یہ کافی مشہور ہے اور کئی جگہ بیان ہوئی ہے۔ ایک اور کہانی ہے سمرقند کی جس کو چنگیز خان نے تباہ کیا تھا۔ یہاں بھی یہی تھا کہ علماء، شیعہ علماء اور سنی علماء میں آپس میں بہت زیادہ چپقلش تھی، بہت زیادہ ان کے درمیان مناظرے ہوتے تھے۔ سمرقند میں 1 لاکھ کے آس پاس فوج موجود تھی، لیکن علماء متحد نہیں ہوئے کہ لڑائی کہاں کرنی چاہیے، لڑائی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی فقہی اختلافات، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ شیعہ سنی کے اسپلٹ کی وجہ سے جو فقہی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں فقہ جعفریہ، فقہ حنفی میں، وہ اختلافات پیدا ہو گئے تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں اور گیٹ کھول دیا۔ تو پھر چنگیز خان نے وہی کیا جو چنگیز خان جس کے لیے مشہور تھا۔ اب بات کرتے ہیں آخری بات کی کہ ہلاکو خان جو ہے اس نے کیا کیا۔ تو سقوط بغداد ہوتا ہے 1258 میں۔ ہلاکو خان جو ہے وہ پیغمبر بھیجتا ہے خلیفہ کے پاس، بتاتا ہے میں آؤں گا تو میں بالکل تباہ و برباد کر دوں گا، لیکن خلیفہ کو کہا جاتا ہے کہ آپ آرام سے بیٹھیں، یہ تو صرف گیدڑ بھپکے ہیں، یہ کچھ نہیں کرے گا، اور ہماری فوج تو اتنی طاقتور ہے کہ یہ جو ہے سرے سے اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پہ کوئی کہنا چاہیے آپ خلیفہ کو کوئی مشکل ہونی چاہیے، آپ بس آرام کیجئے، مزے کیجئے، کنیزوں کے اور لڑکوں کے مزے لیجئے۔ اس کے بارے میں پھر ابن القمی کی بات آتی ہے کہ ابن القمی جو شیعہ تھا اس نے خلیفہ کو شیشے میں اتارا، اس نے پیام بھیجے ہلاکو خان کو، اسے خط و کتابت کی، سازشیں کی، وہ خط پکڑے گئے لیکن پھر بھی خلیفہ کے کان پہ جوں تک نہ رنگی۔ یہی ابن القمی نے جو ہے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے لشکر جو ہیں وہ فلاں فلاں جگہ بھیج دیں، وہ شہر میں پڑے ہوئے روٹیاں توڑیں اور خزانے کو لاکھوں کی بچت ہوگی ان کی تنخواہوں سے، ان کو کہیں کہ یہ جائیں اور فتح کریں اور وہاں کے مال غنیمت سے اپنی تنخواہیں لیں۔ یہ واقع تو ہوا تھا کہ خلیفہ نے واقعی کوئی نہیں کیا، نہ ان فوجوں کو واپس بلایا نہ کچھ اور کیا، بلکہ ان فوجوں کو مزید دور دور تک بھیج دیا بجائے اس کے کہ ان کو جمع کر کے ہلاکو خان کے مقابلے کے لیے تیاری کی جاتی۔ اب اس میں ابن القمی کا کتنا رول تھا یہ بات کی روایت بتاتی ہیں۔ یہ بالکل پاسبل ہے کہ یہ شیعوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو سنیوں کا، یہ بالکل پاسبل ہے، لیکن بہرحال یہ روایت سنی تاریخ میں بہت زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک سازش اور بھی بتائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ابن القمی نے ہلاکو خان سے ساز باز کر لی کہ بھائی تم ایسا کرنا کہ تم جو ہو نا شہزادے کو یا کسی بڑے انسان کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اس کی بہت آؤ بھگت کرنا، بہت زیادہ اس کی خاطر مدارات کرنا اور کہنا کہ میں تو اطاعت قبول کرنے آیا ہوں، جنگ کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو یہی ہوتا ہے ایک خلیفہ وقت کے مستعصم کے بیٹے ابو بکر کو بھیجا جاتا ہے ہلاکو خان کے دربار میں، ہلاکو خان اس کو بٹھاتا ہے، خود اس کے قدموں میں بیٹھتا ہے، مطلب نیچے بیٹھتا ہے، بہت زیادہ
آؤ بھگت کرتا ہے، وفاداری کے عہد کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور دور وقت میں، دور حاضر میں سب سے بڑے مسلمان تو ہمارے مستعصم خلیفہ ہی ہیں، تو میں ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو شہزادہ جو واپس جا کے کتاب بتاتا ہے کہ وہ تو بھائی آپ کی اطاعت کے لیے آئے. پھر خلیفہ جو ہے وہ 5000 عمائدین کے ساتھ جاتے ہیں ہلاکو خان کے دربار میں. ہلاکو خان عمائدین کو الگ لے جا کے قتل کروا دیتا ہے. کتنوں قتل کرواتا ہے یہ تو نہیں پتا، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ اکثریت جو ہے 5000 میں سے قتل کر دی جاتی ہے. پھر سقوط بغداد ہوتا ہے، بہت زیادہ قتل و غارت ہوتا ہے. اندازاً ایک دن میں 50,000 لوگ قتل ہوتے ہیں بغداد میں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بغداد کھول دیا جاتا ہے لوٹ مار کے لیے. 3 سے 4 دن تک لوٹ مار ہوتی رہتی ہے. یہ بھی ایک روایت آتی ہے کہ ہلاکو خان نے پھر مستعصم کو کھانے کی دعوت دی اور اس کے سامنے پلیٹوں میں جو ہے وہ سونا، چاندی، جواہرات، ہار، موتی یہ سب رکھ دیے. تو خلیفہ مستعصم نے کہا یہ میں نہیں کھا سکتا. تو اس نے کہا تو پھر آپ نے یہ جمع کیوں کیے تھے؟ آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو بانٹ دیتے، اپنی فوج میں، لوگوں میں بانٹ دیتے، کرائے کی فوج خریدتے، میرے مقابلہ کرتے، لیکن آپ نے یہ سب کیوں نہیں کیا؟ غالب گمان یہ کہ بھی بکواس ہے، ہلاکو خان کو اسے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن بہرحال ایک اور بات جو آتی ہے روایتوں میں وہ ابن القمی کے بارے میں کہ وہ خلیفہ وقت کو یہ کہتا تھا کہ اگر ہلاکو خان کی فوج شہر میں گھس بھی گئی تب بھی اگر ہماری عورتیں اور بچے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے ایک ایک پتھر ہی پھینک دیں گے تبھی ان کی فوج تباہ ہو جائے گی. یعنی ان کی فوج کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور پھر جب ہلاکو خان آ جاتا ہے تو 2 لاکھ کی فوج لے کر آتا ہے. 2 لاکھ کی فوج کو دیکھ کے یہی ابن القمی کہتا ہے خلیفہ وقت سے کہ اب تو مارا جانا یقینی ہے، سقوط بغداد یقینی ہے، بہتر ہے کہ آپ اس کو پیسے ویسے دے کے اطاعت کر کے اپنی خلافت بچائیے. اب یہ ابن القمی تھا یا کوئی اور تھا جس نے بھی مشورہ دیا، یہ بات بہرحال موجود ہے جس میں شیعہ روایتوں میں اور باقی نام آتے ہیں، لیکن یہ بات بہرحال موجود ہے کہ خلیفہ کو یہ بتایا گیا کہ گھروں کی چھتوں پہ عورتیں بچے بھی پتھر ماریں گے تو ہلاکو خان کی فوج تباہ ہو جائے گی. ظاہر سی بات ہے ایسا ہوا نہیں. اور پھر ہر جگہ مکمل تباہی ایسے نہیں آتی، کوئی نہ کوئی اچھا انسان بھی ہوتا ہے. تو ایک نام آتا ہے ایک سردار کا جس کا نام تھا ملک عز الدین. اس نے خلیفہ کی بے حیثی کے باوجود 20,000 کی فوج جمع کی، شب خون مارا ہلاکو خان پہ، چھوٹی موٹی کامیابیاں بھی حاصل کی، لیکن اس کو بھی پھر اندر سے ہی مخبری کر کے اس کو بھی ہروا دیا اور وہ پھر پتہ نہیں یا تو مارا گیا یا پھر چلا گیا. اس نے یہ بھی پیشکش کی تھی کہ آپ کشتی میں بیٹھ کے چلے جائیں، دریا دجلہ میں بیٹھ کے آپ چلے جائیں، جب تک ہماری فوجیں دوسری جگہوں سے آ جائیں گی، میں 1-2 مہینے تک انہیں روک لوں گا، جب تک ہماری فوجیں پہنچ جائیں تو ہم بچا لیں گے شہر کو. لیکن خلیفہ وقت بزدل انسان تھا، جیسے سارے ہوتے ہیں. بہادر شاہ ظفر ہو گیا، محمد شاہ رنگیلا ہو گیا، یا اورنگزیب کے بعد آپ کسی بھی حکمران کو لے لیں، وہ زیادہ تر بزدل ہی تھے، ظاہری طور پر نہیں تو اندرونی طور پہ بزدل ہی تھے. تو خلیفہ مستعصم بھی بزدل تھا، اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اور اس نے اطاعت قبول کرنے کو ترجیح دی، سرنڈر کر دیا. اور پھر بغداد کے ساتھ جو ہوا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آسمان خون کے آنسور ہوتا تو وہ بھی کم تھا. پھر خلیفہ کے ساتھ ہوا کیا، اس کے بارے میں کچھ روایات ملتی ہیں، لیکن جو روایت سب سے زیادہ کہنا چاہیے کہ سقا ہے یا معتبر ہے وہ یہ کہ خلیفہ کو اور اس کے بیٹوں کو بڑے بڑے قالینوں میں لپیٹ دیا گیا، کو سی لیا گیا ہر طرف سے، اور پھر ان قالینوں کو میدان میں لٹا کے ان تاتاری سپاہیوں نے ان پہ گھوڑے دوڑا دیے. یعنی اس طرح گھوڑے ان پہ ایک طرف ایسے جاتے پھر ایک دوسری پلٹن اس طرح جاتی، تو وہ قالین جو تھے انہی کے اندر خلیفہ کا اور ان کے بیٹوں کو کچل کچل کے قیمہ بنا دیا گیا گھوڑوں کے سموں کے تلے. یہ انتہائی دردناک موت ہے، لیکن جب ظلم ہوتا ہے تو پھر وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ اچھے انسان ہیں یا برے انسان ہیں، آپ کے ساتھ تو پھر ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کئی روایتیں اس کتاب میں سے پڑھ کے سنائی کہ مسلمانوں نے کیا کیا اپنے ماننے والوں کے ساتھ سیاسی چپقلش کی وجہ سے یا مذہبی اختلاف کی وجہ سے یا فقہی اختلاف کی وجہ سے. جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس تاریخ میں چند بڑے واقعات ہیں. 13ویں صدی میں سقوط بغداد ہوتا ہے جس میں لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ 15ویں صدی میں بالکل آخر میں 1492 میں سقوط ہسپانی اندلس ہوتا ہے جس میں پھر لاکھوں مسلمان تتر بتر ہوتے ہیں، کئی ہزار قتل ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ 14ویں صدی میں جو ہے وہ یعنی 13ویں صدی میں سقوط بغداد ہوا، 15ویں صدی میں سقوط اندلس ہوا. پھر 14ویں صدی میں مسلمانوں کے ہاتھوں کیا ہوتا ہے کہ تیمور جو خود ایک مسلمان بادشاہ تھا وہ حملہ کرتا ہے اور وہ اندازاً 1 لاکھ قیدیوں کو جو مسلمان تھے ان کو ایک ہی دن میں قتل کروا دیتا ہے. پھر نادر شاہ نے جس طرح دلی تباہ کی وہ اسی کتاب میں موجود ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. تو ابھی ہم نے اس کتاب کے 50 پیجز کے قریب پڑھے ہیں، یعنی بغداد کا سقوط کس طرح ہوا تھا، کیا کیا ہوا تھا، وہ میں نے بتایا آپ کو. اگلی نشست میں کچھ اور باتیں بتاؤں گا. دوسری اگلی نشست جو کتابوں والی ہوگی اس میں ایتھیزم پہ ایک کتاب ہے، ایتھیزم فار مسلمز، اس کا ذکر کروں گا. وہ بتاؤں گا کہ اس میں وہ جو صاحب ہیں مسلمان تھے پھر وہ ایتھیسٹ ہو گئے، انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایتھیزم پہ ایک کتاب لکھی ہے، اس کا ذکر کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کچھ دنوں میں نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.